بڑے عرصے کے بعد یہ موقع آیا تھا کہ کسی جنگی مہم کی قیادت خود خلیفہ اسلام کر رہا تھا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد مجاہدین کے ہمت و عزم میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے خلیفہ مستنصر باللہ نے غانا میں ایک خطاب کیا جس میں جہاد کی فضیلت کو خصوصیت سے بیان کیا۔ سلطان بیبرس نے امیر المؤمنین کے حکم کے باعث تمام وقت آداب خلافت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اپنی خاموشی برقرار رکھی۔ غانا میں مجاہدین کے قیام کی خبریں دور دور تک پھیل گئیں۔ ریاست حلب میں بھی اس جنگی مہم کے چرچے ہر خاص و عام کی زبان پر تھے۔ سلطان علاؤالدین لولو تذبذب کا شکار تھا کہ کہیں خلیفہ مستنصر باللہ کا رخ اس کی ریاست کی جانب نہ مڑ جائے۔ حلب میں موجود خلیفہ الحاکم بامر اللہ کو جب اپنے عباسی بھائی کی غانا میں آمد کا معلوم ہوا تو اس نے علاؤالدین لولو کو فوراً پیغام پہنچایا کہ وہ اسی وقت خلیفہ مستنصر باللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ علاؤالدین لولو اپنے خلیفہ کی اس عجیب سی فرمائش پر بوکھلا سا گیا۔ اس نے طوعن و کرہن رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ اور دیگر ریاستی عہدیداروں کے ساتھ خلیفہ الحاکم بامر اللہ کو غانا بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ کو جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ خلیفہ مستنصر باللہ غانا میں زیادہ دیر تک قیام کا ارادہ نہیں رکھتا، لہٰذا اس نے ایک تیز ترین قاصد کو اپنے آگے روانہ کیا تاکہ وہ اسے ملاقات کے لیے روک سکے۔ حلبی امرا کے جلو میں خلیفہ الحاکم بامر اللہ سفر کرتا ہوا غانا پہنچا۔ خلیفہ مستنصر باللہ کو اس کی آمد کی خبر مل چکی تھی، وہ خود اس کے استقبال کے لیے پڑاؤ سے باہر آیا۔ سلطان بیبرس اور دیگر مملوک امراء نے خلیفہ مستنصر باللہ کے ساتھ حلبی خلیفہ الحاکم بامر اللہ کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ دونوں عباسی بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر غمگین ہو گئے۔ پرزور مسافے کے ساتھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا جذبات کا تلاطم آنکھوں میں چھلکنے لگا۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے اپنے خاص خیمے میں حلبی خلیفہ الحاکم بامر اللہ کو برابر میں نشست دی۔ حال احوال کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا۔ ابو العباس، خلیفہ مستنصر باللہ بولا، میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی ایسا موقع ہے کہ ہمیں آپس میں لڑنا چاہیے اور اپنے خاندان کے بچے کچھ افراد کو بھی ہلاکت میں ڈال دینا چاہیے۔ ابو القاسم، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ حیرت سے بولا، کیا تم نے عداوت میں پہل نہیں کی کہ تم یہ جانتے ہوئے بھی مجھے ملت اسلامیہ نے متفقہ طور پر خلیفہ منتخب کرتے ہوئے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، پھر بھی تم نے حلب میں اپنی خلافت کی آواز بلند کی؟ خلیفہ مستنصر باللہ کی آواز میں شکوہ تھا۔ ابو القاسم، اللہ جانتا ہے اس میں میری کوئی خواہش نہیں تھی۔ یہ ابن تیمیہ موجود ہیں، یہ میری جانب سے گواہی دیں گے کہ میں تو آخری دم تک انکار کرتا رہا، مگر حلب کے لوگ اور امراء اصرار کرتے رہے۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ نے صفائی پیش کرنا چاہی، میں تمہاری بات تسلیم کیے لیتا ہوں۔ اگر واقعی تمہاری نیت صاف تھی تو تمہیں میری بیعت کا مشورہ دینا چاہیے تھا۔ کیا ہمارے اجداد میں بھائی خلیفہ کے لیے بیعت نہیں لیا کرتے تھے؟ مجھے اقرار ہے کہ آج میں غلطی پر ہوں۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ کی نگاہیں جھک گئیں۔ ہمارے محسن سلطان بیبرس کی اعلیٰ ظرفی دیکھو کہ اس نے تمہاری خلافت کی جانب ایک بار بھی نہ تو آنکھ اٹھائی اور نہ ہی ہم سے کبھی شکوہ کیا۔ حالانکہ وہ ایسا کر سکتا تھا، مگر اسے احیاء خلافت صرف اس لیے نہیں کرنا تھی کہ وہ خلافت کو اپنے گھر کی لانڈی بنائے۔ وہ خلقت خدا کو اسی مرکز پر دوبارہ متحد کرنا چاہتا ہے جس کا فقدان آج ہماری بربادی کا سبب بنا ہے۔ وہ تو ایک غلام زادہ ہے اور اتنا کچھ سوچ لیتا ہے۔ کیا تمہاری نگاہوں میں اپنے نسب کی اتنی بھی وقت باقی نہیں رہی ہے؟ خلیفہ مستنصر باللہ کاٹدار لہجے میں بولتا گیا۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ نگاہیں نیچے کیے بیٹھے رہا۔ اس کے کانوں میں خلیفہ مستنصر باللہ کی تیز آواز گونج رہی تھی، اگر تم سمجھتے ہو کہ خلافت پر تمہارا حق ہے تو میں ان سب لوگوں کے سامنے اپنی دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ تم یہ منصب سنبھال لو اور مجاہدین کے ساتھ جاؤ اور بغداد تاتاریوں سے واپس لے لو۔ یقین رکھو میں تمہارے ہر حکم کا تابع رہوں گا۔ امیر المؤمنین، الحاکم بامر اللہ کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، میں آپ کے حق میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور اپنے سب رفقا کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ نیک نیتی سے آپ کی بیعت کر لیں۔ سچ جانیے کہ مجھے کبھی بھی خلافت کی ہرس نہیں تھی اور نہ ہی میں نے آپ سے عداوت کا گمان کیا ہے۔ دوسرے لمحے الحاکم بامر اللہ نے اٹھ کر امیر المؤمنین مستنصر باللہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اپنی بیعت کی مہر ثبت کر دی۔ حلبی امراء اپنے خلیفہ کی یکایک دستبرداری پر ہکا بکا کھڑے رہ گئے۔ یہ سب اس قدر آنن فانن ہوا کہ انہیں سوچنے کی مہلت بھی نہ ملی۔ اپنے خلیفہ کی دستبرداری کے بعد ان کے پاس دوسری کوئی صورت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر خلیفہ مستنصر باللہ کی بیعت کریں۔ وہ بحالت مجبوری آگے بڑھے اور بیعت کرتے گئے۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے ان امراء کو اپنی جانب سے تمام حلب سے بیعت حاصل کرنے کی ہدایت کی
اور حلب کے منتظم علاؤالدین لولو کے نام ایک مراسلہ بھی تحریر کر کے دیا، جس میں اپنی بیعت اور سلطان بیبرس کی سیادت کو تسلیم کرنے کا حکم تحریر تھا۔ تھوڑی دیر بعد الحاکم بامر اللہ کی خواہش پر امراء اور رفقا کو خیمے سے باہر بھیج دیا گیا۔ اب خیمے میں صرف خلیفہ مستنصر باللہ، سلطان بیبرس، امیر فخر الدین لقمان، امیر قلاؤن اور الحاکم بامر اللہ رہ گئے تھے۔ امیر المؤمنین الحاکم بامر اللہ قدر توقف کے بعد بولا، خلوت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ جو بات اب میں کرنا چاہتا ہوں وہ صرف ہم لوگوں کے درمیان رہنا زیادہ بہتر ہے۔ ابو العباس کھل کر بات کرو، ہمیں تمہارے انداز سے کچھ خوف محسوس ہو رہا ہے۔ خلیفہ مستنصر باللہ پریشان سا ہو گیا۔ سلطان بیبرس پوری طرح چوکنا بیٹھا تھا کہ کہیں الحاکم بامر اللہ کوئی غلط حرکت نہ کر دے۔ امیر المؤمنین، بات یہ ہے کہ میں آپ کو خلوص نیت سے یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ بغداد کی مہم کا ارادہ ترک کر دیں۔ الحاکم بامر اللہ نے دھیمے لہجے میں کہا تو سب لوگ اپنی جگہ بیٹھے سناٹے میں آ گئے۔ خلیفہ مستنصر باللہ عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مستفسرانہ نگاہیں بدستور اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جبکہ آنکھوں کی پتلیوں کا پھیلاؤ اس کی ناگواری کا احساس بھی دلا رہا تھا۔ الحاکم بامر اللہ نے سب کے چہروں پر اچٹتی نظر ڈالی اور اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ امیر المؤمنین، بغداد کی واپسی کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس کے ہاتھوں تاتاریوں کے خونخوار پنجوں سے نجات پائے گا، مگر یہ بات یقینی ہے کہ کوئی بھی عباسی شخص اسے واپس حاصل نہیں کر سکتا، خواہ وہ آپ ہوں، میں ہوں یا کوئی اور۔ تم یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ خلیفہ مستنصر باللہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت فرمائی تھی کہ آل عباس کی حکومت کا خاتمہ چپٹے چہرے والے گروہ کے ہاتھوں ہوگا، جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور قریب قریب ہوں گی، ان کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور جسم کھالوں اور چمڑوں سے لپٹے ہوں گے۔ کیا تاتاری درندگی اور شباہت میں اس بشارت کے مصداق نہیں؟ یہ سب تو سچ ہے، مگر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آل عباس کو تاتاریوں پر فتح حاصل نہیں ہو سکتی؟ خلیفہ مستنصر باللہ معترض انداز میں بولا، امیر المؤمنین، میں نے یہ نہیں کہا کہ تاتاریوں کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری حکومت کا خاتمہ ان کے ہاتھوں بیان فرمایا ہے، ہمارے ہاتھوں ان کے خاتمے کی نوید نہیں سنائی۔ اس سے صاف مراد ہے کہ ان کی آمد کے بعد ہماری حکومت کا باب بند ہو جائے گا۔ آپ کے مشاہدے میں آ چکا ہے کہ عین جالود کے مارکے میں سلطان بیبرس کے ہاتھوں تاتاریوں کو شکست ہو گئی، مگر بغداد کی خلافت اور محافظ ان سے مقابلہ کرنے میں عاجز رہے۔ تمہارا فلسفہ و منطق ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ دوسرا، ہم صرف اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وسوسوں اور تعویلوں کے شگون ہماری راہ نہیں روک سکتے۔ ہم اپنا ارادہ نہیں بدلیں گے اور یہ لشکر اپنے مقام تک ضرور پہنچے گا۔ خلیفہ مستنصر باللہ کے چہرے پر جوش ولولہ پھیلتا ہوا دکھائی دیا۔ سلطان بیبرس نے ایک بار پھر نرم انداز میں الحاکم بامر اللہ کی بات پر غور کرنے کا مشورہ دیا اور مارکے کی کمان کو امیر قلاؤن الفی کو سونپنے کی سفارش کی، مگر خلیفہ مستنصر باللہ کا جواباً رویہ اس قدر تیز اور غضبناک تھا کہ اس نے مزید گفتگو مناسب نہیں سمجھی۔ الحاکم بامر اللہ خلیفہ مستنصر باللہ سے ملاقات کے بعد غانا میں ہی ٹھہر گیا، کیونکہ وہ اب واپس حلب نہیں جا سکتا تھا۔ علاؤالدین لولو اس کی دستبرداری پر سخت رد عمل ظاہر کر سکتا تھا، جبکہ خلیفہ مستنصر باللہ نے اگلے دن اپنے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ لشکر اپنے خلیفہ کا حکم پاتے ہی نہایت تیز رفتاری سے دمشق کی جانب بڑھنے لگا۔ ادھر برقعی خان کے پاس بر وقت یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ ہلاکو خان اردو زریں کی بجائے واقعی بلاد شام کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ وہ سرحدی علاقوں میں موجود اس کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ بے حد نازک مرحلہ تھا کہ ہلاکو خان بڑی صفائی سے پہلو بچا کر اپنا مقصد حاصل کر چکا تھا۔ برقعی خان کے لیے کڑا امتحان تھا کہ وہ سلطان بیبرس سے کیے گئے قول و قرار کو کس طرح نبھاتا ہے۔ اس کی ہر ممکن کوشش یہی تھی کہ وہ کسی بھی طریقے سے ہلاکو خان کو اسلامی مقبوضات کی جانب نہ بڑھنے دے۔ وادی قفقاز کی جانب سے روانگی اختیار کرنا ہلاکو خان کی شاطرانہ چال، جس کی ہولناکی برقعی خان کو بھی معلوم تھی۔ اس نے گہرے غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اسے وقت ضائع کیے بغیر قفقاز کی جانب بڑھنا چاہیے۔ اب یہی راستہ باقی بچا تھا کہ قفقاز کی وادی کو ہی میدان جنگ بنا لیا جائے۔ برقعی خان نے اپنے تجربہ کار سالاروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اس مہم کو سراسر خودکشی قرار دیا، مگر برقعی خان نے ان کے خدشے کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس نے اس مشکل مارکے پر محض اتنا ہی تبصرہ کیا کہ کیا خیام زرعی سپاہی اتنے کمزور اور بزدل ہو چکے ہیں کہ انہیں مہمات میں آسان اور مشکل کا فرق دکھائی دینے لگا ہے۔
مہمات مشکل ہی ہوتی ہیں اور مشکل معرکے کا سامنا کرنا ہی مردانگی ہے۔ برکائی خان کی اس گہری طنز نے خیام زرری منگولوں کے دل و دماغ میں بجلیاں بھر دی تھیں۔ وہ ایل خانی منگولوں کے مقابلے میں مرنے مارنے پر تل گئے۔ برکائی خان نے تیز ترین قاصد سمرقند کی جانب روانہ کیا تاکہ وہ فدائیوں کو باخبر کر سکے کہ معرکے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس مراسلے میں اس نے جنگی حکمت عملی کی مکمل تفصیل درج کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہاں مطیع الدین موجود ہے جو کہ انہیں مزید آسان پیرائے میں سمجھا سکتا ہے۔ پھر کچھ غور کرنے کے بعد اس نے 200 جنگجو سپاہیوں کا دستہ فوناجو خان کی قیادت میں سمرقند کے راستے قہستان روانہ کر دیا تاکہ وہ قہستان پہنچ کر فدائی سپاہیوں کے ساتھ مل کر سامنے کی جانب سے ہلاکو خان کو پریشان کر سکے۔ برقائی خان نے ان امور سے فارغ ہوتے ہی تمام لشکر کو ساتھ لیا اور وادی قفقاز کی جانب راہ لی۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ اس نے راستے میں کسی بھی مقام پر قیام نہیں کیا۔ وہ اپنی جوشیلی طبیعت کی وجہ سے ہر کام کو نہایت تیز رفتاری سے مکمل کیا کرتا تھا۔ ویسے بھی اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اگر ہلاکو خان وادی قفقاز عبور کر جاتا تو اسے پکڑنا خاصا دشوار ثابت ہو سکتا تھا۔ برقائی خان کی یہ کوشش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہلاکو خان سے پہلے ہی وادی قفقاز پہنچ جائے اور وہاں اپنے مورچے سنبھال کر بیٹھ جائے۔ یہ ایک مشکل ترین امر تھا جس کا پائے تکمیل تک پہنچ جانا بے حد دشوار تھا۔ ادھر سخت سردی کے موسم میں سمرقند سے ایک قاصد تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا قلعۃ الموت پہنچا۔ اس نے محافظوں کو بتایا کہ اس کے پاس مطیع الدین کے نام ایک خاص پیغام ہے۔ محافظوں نے یہ اطلاع شیخ کبیر الدین کو فوراً پہنچا۔ شیخ کبیر الدین نے اسے مطیع الدین کے پاس پہنچانے کا حکم صادر کیا۔ وہ شخص 2 گھنٹے تک مطیع الدین کے کمرے میں موجود رہا اور پھر رخصت ہو گیا۔ مطیع الدین نے اس کی رخصت کے بعد ایک غلام کو کہا کہ وہ اپنے رئیس تک پیغام پہنچائے کہ مہمان اس سے فوری ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ شیخ کبیر الدین پہلے سے ہی منتظر بیٹھا تھا۔ اس نے فوراً اسے اپنے پاس بلوا لیا۔ مطیع الدین نے کچھ دیر کے بعد اپنی بات کا آغاز کیا اور اسے اطلاع دی کہ برقائی خان نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہلاکو خان وادی قفقاز کی جانب بڑھ رہا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو پوری تیاری کے ساتھ درے کے سامنے والے حصے کو اپنے قبضے میں لینا ہوگا۔ حیرت کی بات ہے، اتنے خراب موسم میں وادی قفقاز کی جانب ہلاکو خان کے لشکر کی آمد کیسے ممکن ہے؟ ایسے موسم میں تو منگول اپنے علاقوں سے کبھی باہر نہیں نکلتے۔ شیخ الرئیس، میری بات کی صداقت کی تحقیق آپ خود بھی کرا سکتے ہیں، بے شمار ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں۔ مطیع الدین نے کہا۔ تم تو برا مان گئے۔ شیخ کبیر الدین ہنسنے لگا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، بلکہ مجھے اس امر پر حیرت ہے کہ ایسے موسم میں ہلاکو خان کو کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ لشکر کشی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کی جانب سے آمادگی دکھائی دے گی تو میں اپنی بات کو آگے بڑھا سکوں گا۔ اگر ہماری آمادگی شامل نہ ہوتی تو تم الموت میں بطور مہمان نہیں رہ سکتے تھے۔ شیخ کبیر الدین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ مطیع الدین نے ایک مراسلہ اس کی جانب بڑھا دیا جو کہ برقائی خان کی جانب سے فدائیوں کے رئیس کے نام تھا۔ اس میں ہلاکو خان کی بلاد شام کی جانب روانگی کی تفصیل موجود تھی اور ساتھ ہی وہ حکمت عملی بھی درج تھی جس کے تحت فدائیوں کو اپنا فرض نبھاتے ہوئے حلیف ہونے کا حق ادا کرنا تھا۔ شیخ کبیر الدین نے کئی بار اس خط کو پڑھا۔ معرکے کی حکمت عملی اس کے لیے قابل قبول تھی۔ اس نے اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم مقررہ وقت پر وادی قفقاز میں پہنچ جائیں گے، مگر مجھے اس معرکے کا انجام کوئی سود مند دکھائی نہیں دیتا۔ کچھ ضروری امور پر شیخ کبیر الدین نے مطیع الدین سے گفتگو جاری رکھی۔ جب بات مکمل ہو گئی تو مطیع الدین نے 3 آتش بازیاں فضا میں چھوڑنے کی یکایک فرمائش کر ڈالی۔ کافی ذہین ہو، شیخ کبیر الدین اس کی فرمائش پر بے اختیار بولا۔ تم نے قاصد کو پہلے ہی روانہ کر دیا تاکہ اس کا وقت بچ جائے اور تمہارا جواب آتش بازی کی صورت میں اس تک پہنچ جائے۔ مطیع الدین اس کی بات پر محض مسکرا دیا۔ شیخ کبیر الدین نے فوری طور پر اپنی سپاہ کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ ان کے پاس اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے صرف نصف دن باقی تھا۔ وادی قفقاز یوں تو زیادہ دور نہیں تھی، مگر موسم کی خرابی کے باعث انہیں وہاں پہنچنے میں بھی دیر ہو سکتی تھی۔ ادھر دمشق پہنچتے ہی خلیفہ مستنصر باللہ نے سلطان بیبرس کو یہ حکم سنا دیا کہ وہ اپنے مملوک رفقا کے ساتھ اب وہیں قیام کرے گا۔ مجاہدین کا لشکر اب صرف خلیفہ کی قیادت میں ہی بغداد کی جانب روانہ ہوگا۔ سلطان بیبرس کا خیال تھا کہ دمشق پہنچنے کے بعد ممکن ہے کہ امیر المؤمنین کا خیال بدل جائے، مگر اس کی ضد برقرار دیکھ کر اس نے الجھنا مناسب نہیں سمجھا۔
اس نے امیر المؤمنین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس بات کا اقرار کیا کہ وہ اس مارکے میں بالکل شمولیت نہیں کرے گا، البتہ جب اسے امیر المؤمنین خود طلب کریں گے تو وہ فوراً حاضر ہو جائے گا۔ ایک دن کے مختصر قیام کے بعد خلیفہ مستنصر باللہ 60,000 سے زائد مجاہدین کی جماعت لے کر بغداد کی جانب روانہ ہو گیا۔ سلطان بیبرس خلیفہ مستنصر باللہ کو دمشق کے باہر تک چھوڑنے کے لیے ساتھ آیا۔ خلیفہ اسلام کی سرکردگی پا کر اسلامی لشکر میں بلاد شام سے ہزاروں کی تعداد میں تاتاریوں کے خلاف جہاد کے لیے رضاکار مجاہدین شامل ہوتے رہے۔ سلطان بیبرس خلیفہ مستنصر باللہ کے رویے سے نہایت آزردہ خاطر تھا، پھر بھی اس نے اس کی فتح و نصرت کے لیے دعا کی۔ خلیفہ مستنصر باللہ اپنے گرد اتنا بڑا لشکر دیکھ کر پھولے نہیں سمایا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کے لیے اتنی کثیر تعداد میں خلقت کو ساتھ کر دیا۔ وہ عالم تصور میں بغداد کی نئی تعمیر اور پر رونق بازاروں کو محسوس کر کے زیر لب مسکراتا رہا۔ سلطان بیبرس نے خلیفہ مستنصر باللہ کی حفاظت کے لیے کچھ خفیہ مملوک سپاہی بھی ساتھ روانہ کیے تھے، جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ نازک ترین حالات میں خلیفہ کو نقصان نہ پہنچنے دیں۔ اس کے علاوہ سلطان بیبرس نے خلیفہ کے لشکر کی مدد کے لیے امیر قلاؤن الفی کی زیر قیادت ایک تجربہ کار اور مہارت یافتہ مملوک دستہ بھی تیار کیا۔ سلطان بیبرس نے مخبروں کو کڑی ہدایات کی کہ وہ ایک ایک پل کی خبریں دمشق روانہ کرتے رہیں۔ سلطان بیبرس کے پرخلوص جذبے کا اظہار اور اطاعت کی یہ مثال تاریخ میں ایک مثال کے طور پہ جانی جاتی ہے۔ خلیفہ مستنصر باللہ کا لشکر اوسط رفتار سے بغداد کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کسی جانب سے کسی خاص تبدیلی یا خطرے کی کوئی خبر نہیں آئی، جس پر سلطان بیبرس خاصی حد تک مطمئن ہو گیا۔ البتہ اسے تاتاریوں کی جانب سے اس قدر خاموشی پر حیرت بھی تھی کہ انہوں نے ابھی تک کوئی خاص پیش قدمی کیوں نہیں کی۔ دمشق میں قیام کیے ہوئے سلطان بیبرس کا 7واں دن تھا کہ اسے کسی وفد کی آمد کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ سلطان بیبرس نے اس ملاقاتی وفد کو اپنے شاہی کمرے میں ہی طلب کر لیا۔ سلطان بیبرس کے ہمراہ اس وقت اس کا معتمد خاص امیر فخر الدین لقمان بھی موجود تھا۔ آنے والا وفد 5 افراد پر مشتمل تھا۔ وہ سب لوگ ادھیڑ عمر دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے روایتی عمرہ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ سلطان بیبرس نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب مؤدب انداز میں سلام کرتے ہوئے سلطان کے سامنے نشستوں پر بیٹھ گئے۔ نوارد وفد کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے سلطان بیبرس مسکرا دیا۔ وہ لوگ اجازت کے لیے طلبگار نگاہوں سے سلطان بیبرس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ سلطان بیبرس نے انہیں بات کرنے کا اشارہ کیا۔ سلطان محترم، ان میں سے ایک خوش وضع اور ادھیڑ عمر شخص بولا، میرا نام غیاث الدین ہے اور میرا تعلق ریاست حلب سے ہے۔ میں ایک خاص خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سلطان بیبرس نے اس کے منہ سے حلب کا تذکرہ سن کر ناگواری کا اظہار کیا۔ ان نازک حالات میں وہ امیر حلب علاؤدین لولو کی سازشوں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ دیکھو، مجھے صرف وہی بات بتانا جس میں کوئی صداقت ہو۔ میں بیکار کی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ سلطان بیبرس کا لہجہ کسی قدر سخت ہو گیا۔ سلطان محترم، ہمارا شمار ایسے عمرہ میں ہوتا ہے جنہیں نہ تو دولت و حشمت کی کوئی ہوس ہے اور نہ ہی سلطانوں کے سامنے اپنی حیثیت مستحکم بنانے کی خواہش۔ ہم لوگ صرف اس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں کہ لوگوں نے آپ پر جس یقین اور اعتماد کا اظہار کیا ہے اسے چند مفسد اور شریر لوگوں کی خفیہ ریشہ دوانیوں سے بچایا جا سکے۔ غیاث الدین مؤدب انداز میں کسی قدر لفظ چباتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا خوف یا پریشانی دکھائی نہیں دی۔ سلطان بیبرس نے تیز نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ غیاث الدین کے چہرے پر پھیلی ہوئی سچائی کی جھلک نے سلطان کے دل میں نرمی کا گوشہ پیدا کر دیا۔ تم اطمینان سے اپنی بات مکمل کرو، ہم سن رہے ہیں۔ سلطان محترم، ہمیں کچھ قریبی خاص احباب کی بدولت یہ معلوم ہوا ہے کہ امیر حلب علاؤدین لولو نے بلاد مصر کی حکومت کو نیچا دکھانے کے لیے پہلے الحاکم بامر اللہ کو خلیفہ نامزد کیا اور اس سے یہ اعلان کرانے کی کوشش کی کہ وہ بلاد مصر کی حکومت کو ناجائز قرار دیتے ہوئے لشکر کشی کا حکم جاری کرے، مگر اس نے ایسے مذموم فعل کی مذمت کرتے ہوئے علاؤدین لولو کا مطالبہ رد کر دیا۔ اپنی اس ناکامی کے بعد علاؤدین لولو اور اس کے رفقا نے یہ منصوبہ سازی کی کہ امیر المؤمنین مستنصر باللہ کے دل میں بغداد کی تڑپ اس قدر بھڑکا دی جائے کہ وہ تاتاریوں کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں، اور اپنے اس منصوبے میں وہ پوری طرح کامیاب ہو گئے۔ اب جبکہ خلیفہ الحاکم بامر اللہ نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے اور ان کے پاس شرعی نیابت کا سہارا بھی ختم ہو چکا ہے، تو وہ غصے سے دیوانے ہو چکے ہیں اور یہ مذموم منصوبہ بنا رہے ہیں کہ سلطان بیبرس تو قاہرہ سے بے حد دور دمشق میں بیٹھا ہوا ہے۔
لہٰذا اس نادر موقع کا فائدہ اٹھا کر قاہرہ پر دھاوا بول دیا جائے۔ کچھ ذرائع سے یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ انہوں نے تاتاریوں کو خلیفہ مستنصر باللہ کی روانگی کی خبر بھی روانہ کر دی ہے۔